بسم اللہ۔ آج ہم قرآن شریف سے مضاف اور مضاف الیہ، موصوف اور صفت کے جملے سینٹنسز پڑھیں گے اور بہت آسانی سے سمجھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے مضاف اور مضاف الیہ اور موصوف اور صفت کے رولز، قواعد پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں مضاف اور مضاف الیہ، موصوف اور صفت کے جملے استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہم کچھ جگہوں سے لیں گے اور آپ جب قرآن پڑھیں تو غور کریں کہ کہاں مضاف ہے، کہاں مضاف الیہ ہے، کون موصوف اور صفت ہے۔ تو اس طرح سے جو رولز پڑھیں آپ قرآن میں اپلائی کریں، اور یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو خود ہی لگے گا کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے۔ جس قرآن سے ہم بہت دور تھے، اب ہمیں قرآن سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو پڑھنے اور اس کا میننگ جاننے اور سمجھنے اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ تو ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ الکلمات القرآنیہ، قرآنی الفاظ، انگلش میں قرآنک ورڈز کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ان مینس بے شک، یقیناً۔ انگلش میں انڈیڈ۔ انت مینس آپ، تم، تو۔ انگلش میں یو۔ سمیعن، سننے والا۔ ہیئرر۔ دعاؤن، دعا، سپلیکیشن۔ یہاں پہ قرآن کی آیت ہے، انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو یہاں پہ انکا، بے شک تو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے تعلق سے ابھی پڑھے نہیں، جب پڑھیں گے تب۔ سمیعن، یہاں پہ کیا ہے؟ سمیع یہاں پہ مضاف ہے، دعا مضاف الیہ۔ جیسے ہم نے پڑھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اسی طرح سمیع الدعاء، دعا کا سننے والا۔ تو ہم مضاف کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ ایک پیش ہوتا ہے نارمل حالت میں۔ تو سمیع یہاں پہ نارمل حالت میں ہے، سمیعو یہ مضاف ہے اور مضاف پہ ایک پیش ہے۔ دعا یہاں پہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لاسٹ لیٹر پہ زیر ہوتا ہے۔ تو دعا مضاف الیہ ہے اور اس کے لاسٹ لیٹر حمزہ پہ دیکھیں زیر ہے۔ یہاں پہ انگلش میں میننگ ہے، انڈیڈ یو آر دا ہیئرر آف سپلیکیشن، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 38۔ تو انکا سمیع الدعاء، یہ کس نے کہا کہ بے شک تو دعا کا سننے والا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کا حال دیکھا، ان کے پاس جایا کرتے تھے، تو آپ نے ان کا حال دیکھا، کیا دیکھا کہ ان کے پاس گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل آتے ہیں آسمان سے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ میرا رب جو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ مجھے بے موسم کی یعنی بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائے۔ تب وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرنے پر راغب ہوئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، پھر چپکے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا کی؟ اے رب، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے اور میرا سر سفید ہو گیا ہے، اور میں کبھی تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے وارثوں سے خوف ہے، اور میری بیوی باج ہیں۔ تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔
یہ دعا کر کے آپ نے کہا انک سمیع الدعاء، اے اللہ بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہاں پہ آپ نے آیت میں دیکھا انکا، تو وہ کیسے ہے؟ انکا انا ہے پہلے، پھر پلس انتا ملا کر انکا ہے، انا اور انتا ملا کر انکا ہے، انا انڈیڈ، انتا یو، اور انکا انڈیڈ یو، بے شک آپ۔ یہاں پہ الکلمات القرآنیہ، قرآنک ورڈس کیا ہے؟ صراط راستہ، انگلش میں پاتھ، مستقیم سیدھا، اسٹریٹ رائٹ۔ تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو صراط مینس راستہ، مستقیم مینس سیدھا۔ یہاں پہ دیکھیں ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کس نے کہا سیدھا راستہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف آئے رسول ہو کر، تو آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانا کرو، بے شک میرا رب اور تیرا رب دونوں کا رب ایک ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا اور رسول کی باتوں پہ عمل کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں صراطن کیا ہے؟ موصوف، مستقیم صفت، صراطن مستقیم موصوف صفت۔ اور ہم موصوف صفت کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر موصوف کے لاسٹ لیٹر پہ پیش ہوگا تو صفت کے لاسٹ لیٹر پہ پیش ہوگا۔ تو صراطن کے لاسٹ لیٹر تا پہ دیکھے ڈبل پیش ہے، تو مستقیم کے لاسٹ لیٹر پہ دیکھے میم، اس پہ ڈبل پیش ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیں آپ۔ انگلش میں میننگ دس از دا اسٹریٹ پاتھ۔ چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 51، یعنی سورہ 3 اور آیت نمبر 51۔ متاعن، یہ قرآنک ورڈس ہے، قرآن کے الفاظ۔ متاعن سامان، انگلش میں پروویژن، انجوائمنٹ۔ متاعن کا ایک معنی پروویژن اور ایک انجوائمنٹ، سامان یا انجوائے کرنے کی چیز۔ حیاتن، حیاتن مینس زندگی، لائف۔ دنیا، دنیا مینس ورلڈ، اور الحیات الدنیا ورلڈلی لائف۔ تو اب آیت دیکھیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، وہ متاع مینس سامان، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان۔ تو یہاں متاع کیا ہے؟ متاع مضاف ہے، اور الحیات اور دنیا دونوں ملا کر مضاف ہے۔ تو متاع مضاف اور مضاف کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پہ ایک پیش ہوتا ہے، تو ایک پیش ہے۔ متاع کے لاسٹ لیٹر عین پہ دیکھے ایک پیش ہے، اور الحیات یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یعنی اس کے لاسٹ لیٹر پہ زیر ہے۔ مضاف الیہ زیر والا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور الدنیا یہ صفت ہے، الحیات موصوف۔ اب متاع سے بحث نہیں ہے، ذالک متاع یہ چھوڑ دے آپ، الحیات یہاں پہ موصوف ہے اور الدنیا صفت، اور موصوف پہ اگر زیر ہو تو صفت پہ زیر ہوتا ہے۔ تو الحیات کے لاسٹ لیٹر پہ دیکھے زیر ہے، اور دنیا کے لاسٹ لیٹر الف پہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یعنی ویڈیو نہیں، لیسن نمبر 8 اور پارٹ نمبر 2 میں آپ دیکھیں، اس میں ایک قاعدہ بیان کیا کہ جس اسما، جس ناؤنس کے
آخر میں الف ہو اس پہ نہ زبر نہ زیر نہ پیش ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے الحیات دنیا، جیسے امریکہ، مستشفیٰ، یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ متاع کیا ہے؟ مضاف ہے، مضاف پہ ایک پیش ہوتا ہے نارمل حالت میں، متاعوں کے عین پہ پیش، اور الحیات کیا ہے؟ موصوف، اور الدنیا صفت، دونوں ملا کر کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ یہ قرآن میں کس آیت میں کہا گیا؟ چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 14، یعنی سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 14۔ اس آیت کے اوپر ہے، اللہ نے فرمایا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ ذالک متاع الحیات دنیا، اللہ نے کہا ان سب چیزوں کو شمار کر کے، عورتیں، اولاد، سونا چاندی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ واللہ عندہ حسن المآب، کہ اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اس کی محبت زیادہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر ٹھکانہ رکھے ہوا ہے آخرت میں، اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے، تو اللہ سے محبت زیادہ ہوگی تو بہتر ٹھکانہ، اگر ان سب کی محبت زیادہ ہوگی تو بہتر ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اس کے بعد کسی چیز سے محبت ہو۔